بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ امر یعنی انشاء طلبی کی جو قسمیں تھی اس کو پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس میں سے پہلی قسم جو تھی امر، اس کو پڑھیں گے۔ قاعدہ دیکھ لیں۔ قاعدہ میں مصنف نے کہا ہے الامر طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء۔ امر کی تعریف کیا ہے؟ طلب الفعل، کسی کام کے طلب کرنا، کسی کام کو طلب کرنا، علی وجہ الفعل استعلاء، بلندی کے طور پر، استعلاء کے طور پر، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے طور پر کہ تم تو وہ کام کرو۔ للامر اربع صیغ، امر کے 4 صیغے ہیں۔ فعل امر، والمضارع المقرون بلام الامر، اور دوسرا وہ جو ہے جو وہ مضارع جو لام امر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے لیفعل، تو لام جو یفعل فعل مضارع ہے، لام اس سے ملا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لام امر جو مضارع کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس میں فعل امر۔ اور چوتھا ہے المصدر النائب عن فعل الامر، یعنی کہ فعل امر کا ایک مصدر ہے لیکن وہ کیا ہے؟ اس کی جانب سے وہ نائب کا کام کر رہا ہے، اصل میں وہاں فعل امر جو چھپا ہوا ہے۔ تو کل امر کے کتنے صیغے ہوئے؟ 4 صیغے ہوئے، چاروں یاد کرنا ہم لوگ کے لیے ضروری ہے۔ فعل امر سب جانتے ہیں۔ دوسرا المضارع المقرون بلام الامر، وہ مضارع جو لام امر کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسے لیفعل، اس میں فعل امر، جیسے علیکم انفسکم، جو یہاں پر علیکم ہے یہ اس میں فعل امر ہے۔ اور المصدر النائب عن فعل الامر، اور ایک مصدر ہے جو فعل امر کا نائب ہے، یعنی کہ وہاں پر فعل امر چھپا ہوا ہے اور وہ مصدر وہاں پر کام کر رہا ہے کس کا؟ فعل امر کا۔ جیسے وبالوالدین احسانا، تو وہاں پر اصل میں احسنوا ہے، احسنوا بالوالدین احسانا۔ اس کے بعد دیکھیے قد تخرج صیغ الامر، امر کے جو صیغے ہیں کبھی کبھی ان معناها الاصلی الی معان اخری، امر کے صیغے نکل جاتے ہیں اپنے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی جانب۔ تستفاد من سیاق الکلام، تستفاد جو جانے جا سکتے ہیں کس طرح؟ سیاق کلام سے۔ جیسے کہ دوسرے معنی میں سے ایک معنی ہو سکتا ہے ارشاد، کبھی امر سے بول کر کے ارشاد کا معنی مراد دیا جائے گا، کبھی دعا کا، کبھی التماس کا، کبھی تمنی کا، اور تخیر، تسویہ، تعجیز، تحدید اور اباحہ۔ تو یہ سب کی الگ الگ مصنف مثال پیش کریں گے ابھی آپ کے سامنے کہ امر بول کر کے دوسرے معنی مراد دیے جاتے ہیں، جیسے ارشاد ہے اور وہاں پر جو اس کے اصلی معنی ہے یعنی یہ والا طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، وہ مراد نہیں لیا جاتا، دوسرے معنی مراد دیے جاتے ہیں۔ چنئی میں کچھ کہیں گے؟ کہیے۔ اچھا جی، اس میں تو پورا مطلب کلیئر ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے کہ جو امر کے صیغے ہوتے ہیں، جیسے 4 صیغے ہوتے ہیں، اس کو مطلب پہچاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم سبھی تقریباً جو مطلب فعل الامر ہوتا ہے اس کو تو ہم پہچانتے ہیں، جیسے افعل، اسما، جو مطلب جسے بنایا جاتا ہے تو اسے تو مطلب ہر کوئی پہچانتا ہوگا۔ اور اس کے بعد والا جو ہے مطلب لام، جو لام الامر ہے، مطلب مضارع سے پہلے اگر مطلب تقریباً ہم جو لام امر ہے نا، اس کو ہم یوز کرتے ہیں غیب کے لیے۔ آپ اگر میرے سامنے ہو تو پھر میں آپ کو ڈائریکٹ کہہ دوں گا، لیکن اگر آپ میرے سامنے نہ ہوں، اگر میں پھر بھی آپ کو آرڈر کرنا چاہوں تو اس میں آپ کا جو مطلب لام آتا ہے، لام الامر آتا ہے، اور وہ مضارع مطلب غائب کے صیغوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مصدر آتا ہے، مصدر بہت ہی آسان ہے۔ جیسے ہم مفعول مطلق یوز کرتے ہیں نا، آپ مان لیجئے کہ ضربتہ ضربن، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ضربن آپ کا مطلب مصدر ہو گیا، اور اصل میں یہاں پہ فعل امر کی طرف سے مصدر ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے کہ اکل تو کثیرن، یہاں پہ اصل میں آپ کا جو مصدر ہے محذوف ہے، حقیقت میں اے ہونا چاہیے تھا کہ اکل تو اکلتن کثیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ مطلب اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ مفعول مطلق سے ہی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسم فعل الامر، یہ مطلب کچھ چند الفاظ ہیں جس کو عرب مطلب استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم کہیں گے کہ الیک عنی، مطلب آپ ہم سے دور ہو جائیے، یا پھر میں آپ کو کہوں کہ دونک، مطلب اے لیجیے، دونک مطلب خود ہوتا ہے کہ دونک الکتاب، مطلب یہ آپ کتاب لیجیے۔ یا اسی طریقے اگر میں کہوں آپ کو صح، مطلب چپ ہو جائیے۔ یہ جو مطلب کچھ الفاظ ہے، مطلب خاص الفاظ ہیں جو اسم فعل امر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے کہ امر کا جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 4 صیغے آپ کو ملیں گے نا، تو ہر وقت بولنے والا مطلب حکم دینے والا کوئی بڑا شخص ہو، ٹھیک ہے۔
اگر فار ایگزامپل مان لیجیے کہ آپ کو قرآن میں بہت سارے دعائیں ملیں گی جیسے کہ ہم امر کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم اگر دعا کریں گے کہتے ہیں کہ ربنا ربنا اغفر لنا. یہ اغفر ہے یہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، لیکن ہم خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ امر نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے جب بھی وارڈر بڑا شخص چھوٹا کو دے گا تب بھی مطلب اسی وقت امر ہوگا، اس کے علاوہ امر نہیں ہو سکتا. اسی کا ماننا ہے کہ اعلیٰ وجہ الاستعلاء، جو مطلب حکم دے گا وہ بڑا شخص ہو، اس کا مرتبہ اس کا مکان بڑا ہو. اب جو تیسری پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ امر کا جو مطلب کبھی کبھار ہم امر کو مطلب اس کے حقیقی معنی کے علاوہ بھی یوز کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا آپ کو دعا کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جب خطاب کرتے ہیں امر کی وجہ سے وہاں پہ دعا ہے. اگر ہم اپنے دوست کو خطاب کریں گے تو وہاں بالکل التماس ہو جائے گا. تو باقی جب مثالیں آئیں گی انشاءاللہ پھر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ماتا بھائی انشاءاللہ سمجھائیں گے. چلیے ماتا بھائی شاید کلیئر ہے. یار بہت اچھے سے کلیئر ہوا ماشاءاللہ. یہ کوشچن بھی پوچھا تھا صح کا معنی کیا ہے؟ اچھا NTN نے پوچھا تھا ماتا بھائی. چاہے جو پوچھا ہو، سارا انضام تو NDA کنڈکٹ کروا رہی ہے. JNU ہو DU ہو اچھا سب کو تو وہی کروا رہی ہے. اس میں بھی ایک چیز ہے ماتا بھائی، مطلب اصل میں کچھ استثنائی چیزیں ہوتی ہے نا. اس میں جو صح ہے اور مح ہے، اس میں بھی ایک چیز ہے کہ اگر اس لفظ کو آپ ناکرہ یوز کریں گے تو معرفہ ہوگا، معرفہ کریں گے تو ناکرہ ہوگا. جیسے کہ اگزامپل مان لیجئے کہ اگر آپ کہیں گے صح، ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا ہوا؟ معرفہ ہوا. اگر آپ کہیں گے کہ صحن، اگر اس کو تنوین کے ساتھ کہیں گے ناکرہ ہوگا. تو جب آپ صحن کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا آپ بس مطلب ایک ہی چیز سے رک جائیے. لیکن جب صح کہیں گے، معرفہ کہیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ناکرہ کے مطلب معنی کا آپ سب کچھ چھوڑ دیجیے، مطلب سب کچھ سے چپ ہو جائیے. ریپیٹ کریے جو آپ بولے ہیں. اچھا مطلب اصل میں کچھ چیزیں جو قواعد کے اعتبار سے مطلب استثنائی ہوتا ہے، مطلب ایکسیپشن ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ کسی خاص چیز پہ دلالت کرتا ہے، اور جو ناکرہ ہوتا ہے وہ عام چیز پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مح اور صح کو معرفہ کے طور پہ مطلب استعمال کریں گے تو اس کا معنی ناکرہ ہوگا، اور اگر ناکرہ کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کا معنی معرفہ ہوگا. جیسے اگر میں کہوں صحن، ہاں کے مطلب آخر میں ہاں پہ تنوین دے رہا ہوں، تو تنوین کس کا مطلب کیا ہے؟ میزا ہے، ناکرہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. صحن اگر میں کہوں تو ناکرہ ہے، لیکن اس کا معنی ہوگا آپ جو بول رہی ہیں اسی سے چپ ہو جائیے، صرف ایک ہی چیز سے. صحن اگر مہین کہوں تو رک جائیے کس چیز سے آپ جو ابھی فی الحال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو تنوین کے علاوہ معرفہ کے طور پہ یوز کروں تو اس کا معنی ناکرہ ہوگا. اگر میں کہوں صح تو چپ ہو جائیے آپ، جتنے بھی مطلب جو بھی ہو سب دل سے چپ ہو جائیے. اگر میں کہوں ماہ تنوین کو چھوڑ کے تو جتنے بھی کام ہیں سب کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، مطلب بس اس کا معنی ہے. ناکرہ استعمال کریں گے تو معرفہ ہوگا، معرفہ کریں گے تو ناکرہ ہوگا. پھر اس کا مطلب یہ تو ہمارے مطلب پوائنٹ کا نہیں ہے، بس اضافہ ہے. لکشمی کانت کے پوائنٹ کیا ہے؟ چلیے یہ مطلب بھائی بہت اچھا یار ماشاءاللہ یار، سمجھا دیا آپ. بڑی کام کی بات تھی یہ. سحر صحیح. اچھا چلیے مثال دیکھیں. من رسالۃ لعلی رضی اللہ عنہ بعث بها الى ابن عباس وكان عاملا بمكة. اما بعد فاقم للناس الحج وذكرهم بايام الله واجلس لهم العصرين فافتي المستفتي وعلم الجاهل وذاکر العالم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر کے بھیجا. وہ مکہ کے گورنر رہے ہوں گے اس میں. تو انہوں نے لکھا کہ اما بعد فاقم للناس الحج، لوگوں کو حج قائم کروائیے آپ. وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ رب العزت کے جو وہ ہیں جو دوسروں پر جو مصیبت کے جو ایام تھے، اللہ کے عذاب، تو ان کی یاد دہانی کرائیے. واجلس لهم العصرین، اور ان لوگوں کے پاس جو ہے عصرین صبح شام ان کے پاس بیٹھیے. فافت المستفتی، پوچھنے والوں کو آپ فتویٰ دیجیے، جاہل کو سکھلائیے. اور
ذکر کیجیے. کون سمجھائیں گے اس کو؟ یہ کیا ہے؟ ایم ڈی شریف آپ سمجھائیں. امر کے 4 سیگوں میں سے کون سا سیگا ہے؟ سر میں ابھی بس میں ہوں سر. سر بس میں کھڑا ہوں. سر سن پا رہے ہیں جی آپ؟ جی جی جی. سر میں تھوڑا بس میں ہوں ابھی. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کوئی بات نہیں. منارہ آپ بتائیں اس کو. سر یہ تو فعل امر ہے لیکن میں ابھی نہیں سمجھ پاؤں گی. سمجھانا کیا ہے اس میں؟ فعل یہ امر میں دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ وذکرہم. منارہ جی سر یہ تو فعل امر ہے لیکن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہا نا انہوں نے کہ اس کے اصلی معنی میں یہ. شروع کی ایک سیکنڈ. عمل آپ سمجھائیں تو. سر مجھے بس دیکھ کر کے یہ پتا چل رہا ہے کہ فعل امر ہے اور نہیں سمجھ آ رہا یہ کون سی؟ ہے. یہ تو بہت سارے لفظ آئیں گے جو آپ کو دیکھ کے لگے گا فعل امر ہے. اصل پوچھنا یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ امر اپنے اصلی معنی میں ہے نہیں. اس کا اصلی معنی یہ تھا کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو حکم کر رہا ہے. تو ایسا والا ہے تو وہ بتائیے کہ ہاں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے، بڑے کو حکم دے رہا ہے چھوٹا، جو ابھی نہیں میں بتا رہے تھے. یہ دیکھیں عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت علی بڑے ہیں، ابن عباس یہ ہیں. اور کیا ہے ابن دیکھیں عباس. فعقم. اچھا اچھا عمل جی 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 سمجھ آ گئی، میں غلط سمجھ رہی تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کی بات چل رہی ہے، عبداللہ بن عباس. جی 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 جی. تو تو یہاں پہ دیکھیں اقم للناس. جی جی. اقم للناس وذکرہم اجلس فافتی. یہ صاف فعل امر کے صیغے ہیں اور آپ سب اپنے حقیقی معنی کا مطلب علی وجہ الاستعلاء استعمال ہوئے. سمجھ میں آپ کو منا رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے اگلا بتائیے گا پھر. ٹھیک ہے اگلی مثال دیکھیے. نہیں میں کچھ کہیں گے کہیے. کلیئر ہے جی بالکل. وہاں پہ تو جسٹ مطلب یہی کہنا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب خلیفہ تھے اور ابن عباس جو کہ وہاں کے گورنر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ظاہر حکم مطلب حقیقی طور پہ ہوگا. جی جی. اگلی مثال ہے وقال تعالی ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں اور بیت عتیق بیت اللہ کا طواف کریں. رقیہ آپ بتائیے تو. اس میں جو لام ہے یہ لام امر یوز ہوا ہے تو اپنے امر ہی حقیقی ہے. معنی میں یا نہیں؟ سر یہ میں نے بعد میں تھوڑی لیٹ جوائن ہوئی ہوں تو حقیقی ولیوفو حقیقی یا یعنی بڑا حکم دے رہا ہے چھوٹوں کو، اللہ تعالیٰ یعنی حکم دے رہا بہت اچھا. ہے. جی سر. سب کو سمجھ میں آئی؟ نہیں میں کچھ کہیں گے یہاں پر کہیے. جی نہیں بالکل کلیئر ہے. بس یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جب بھی مطلب ڈائریکٹ خطاب نہ کر کے مطلب لام الامر کی اس سے خطاب کیا جائے تو اس میں تھوڑا نرمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم مطلب سیدھے کسی کو خطاب کریں، اللہ تعالیٰ اگر کہتے کہ مطلب آپ لوگ مطلب ڈائریکٹ آپ کو مطلب طواف کرنا چاہیے، اپنی نظروں کو مطلب پورا کرنا چاہیے، تو اس سے یہ جو مطلب جملہ ہے تھوڑا مطلب نرم ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم لام الامر کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا نرمی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں اگلی مثال علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. کہ تم اپنا خیال رکھو، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. من وہ شخص ضل جو گمراہ ہوتا ہے اذا اهتدیتم جب تم خود اپنے آپ میں یہ رہو گے ہدایت یافتہ اگر رہو گے تو وہ آدمی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ اس کا میننگ ہے لفظاً، باقی اس کی شرح کچھ اور ہے. پہلے اس کو سمجھنا ہم لوگوں کو. علیکم کون سمجھائیں گے؟ سبینہ آپ سمجھائیں اس کو. سبینہ اب تک آواز نہیں جا رہی ہے.
عمل آپ سمجھائیں. ہاں سبینہ بولی بولی. علیکم سے پہلے الزم آئے گا نا، لازم ہے تم پر، تو پہلے امر تو ہوگا. وہ سوچ رہی ہوں کہ قاعدے میں کیا گیا تھا. تو کیا ہے حقیقی معنی میں؟ حقیقی معنی میں ہی ہے وہ تو، کیونکہ کہنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ اس میں فعل امر ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر الزم اعلیٰ الزم کے معنی میں وہ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس میں. اسم فعل امر. ٹھیک. جی اس میں فعل امر ہے یہ. ٹھیک ہے، کچھ کہیں گے نہیں بھائی آپ؟ جی نہیں بالکل ہمارا کیا کریں؟ اس میں فعل امر، اس کا سائن کیا سمجھوں سر؟ نہیں سمجھا میں. اس کے نا کچھ طریقے ہیں، انہوں نے بتایا تھا نعیم بھائی نے. علیکم ہے، دونکا ہے، اور اس طرح ایک بلہا ہے، اور کیا بتایا تھا انہوں نے یار؟ صح بتایا تھا آپ کو ابھی، مہ بتایا تھا آپ کو، اور رویدہ ہے. رویدہ بھی اس کا ایک لفظ آتا ہے. تو یہ سب الفاظ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سمجھ جائیے گا. نہیں میں آپ بتائیں تو کیا اس کی تشریح ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اصل میں کچھ الفاظ ہیں جس کو مطلب ہم یوز کرنے کے بعد ہمیں مطلب سمجھ آتی ہے کہ اس میں کچھ امر ہے. ٹھیک ہے، جیسے علیکم، اس کا معنی علیکم تمہارے اوپر نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں گے کہ الیک عنی، الیک عنی مطلب آپ کیا سمجھیں گے؟ وہاں پہ اصل میں عرب نے استعمال کیا ہے کچھ الفاظ ہیں جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ امر چھپا ہوا ہے. جیسے کہ الیک عنی مطلب آپ ہم سے دور ہو جائیے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم کہیں گے کہ دونک مطلب خود، اس میں آپ کا پکڑو یا پھر مطلب یہ لے لو، اس کا معنی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے صح اور ماہ، صح مطلب چپ ہو جاؤ، ماہ مطلب رک جاؤ. اسی طریقے سے جیسے روایدہ مطلب دھیرے دھیرے چلے. تو اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو بس یاد ہی کرنے پڑے گی، یا تو آپ مطلب زیادہ پڑھیں گے تو اس میں آپ مطلب آ جائے گا پھر آپ کے مطلب اثرات کے درمیان. دیکھیے ایک دونکا ہے، لکھیے آپ. دونکا کے بعد رویدہ، بلہا اور صح اسکت کے معنی میں، اور ماہ. ماہ کس کے معنی میں نہیں بھائی؟ ماہ مانا رک جانا، مطلب کسی مطلب کف یا کف کو، یعنی کیا کہیں گے، کسی چیز ٹھیک سے ہے. رک جانا. اور کون لفظ ہے نہیں بھائی؟ دونکا، رویدہ، بلہا، صح اور علیکم، علیکہ. سر بلہا کا میننگ؟ چھوڑ دو شاید. علیکہ کے علاوہ کیا نہیں بھائی؟ علیکہ کے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب لہو بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ الیوم نصف لک و نصف علیک، مطلب لہو مطلب اس کے لیے یا پھر اس کے فیور میں. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیک عنی ہے. اصل میں بہت سارے الفاظ ہیں جو ابھی یاد بھی کرنا چاہیے ہمیں. اچھا نا، کوئی آدمی گوگل کیجیے نا اس میں فعل امر لکھ کر کے، بہت سارا الفاظ آئے گا. کاپی کر کے ٹیسٹ کر دیجیے جی جی چیٹ میں. بالکل. آپ نہیں بھائی آپ ہی کر لیجیے، اچھا ٹھیک ہے. یا کوئی اور کر لے تو وہ کر لیجیے. دیکھیے اگلی مثال. اگلی مثال ہے وقال تعالی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. رقیہ آپ اسے سمجھائیں. سر یہاں یہ مصدر احسانہ جو ہے وہ فعل امر کے معنی میں یوز ہوگا، اور اس کو بولتے ہیں مطلب یہ بھی اللہ وجل اصطلاحی ہے، بڑا ہی چھوٹے کو حکم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نائب فاعل مصدر جو ہے وہ نائب فاعل کی طرح یوز ہے.
بہت اچھا رکو. اور کسی کچھ کہنا ہے وہاں پر؟ احسان سے پہلے اصل میں احسنو محذوف ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ احسنو احسانک، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو احسان جو اس پہ دلالت کر رہا ہے. یہ دیکھیں میں نے بھیجا اس میں فعل امر ایہی صح آمین حیا حیا حیت حلم الا مہ ہاک الیک الیک کذا علیک رویدک وراءک امامک مکانک لدیک دونک. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ چلیے لکھ لیجیے وہ والا جن کو لکھنا ہے اس میں فعل امر. ترجمہ بھی بتا دیں سب میننگ سب ورڈ کا. ایہی مانا کیا نہیں بھائی؟ آؤ یا لاؤ. یہی مانا کسی چیز کا زیادہ کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا تھا کہ ایہی یا خناس. ایہی یا خناس، ٹھیک ہے. اور سہ کے معنی خاموش رہو. آمین کے معنی استجیب، قبول کیجیے یا قبول کرو، یہ معنی ہو جائے گا. حیا کے معنی ہے تعال، آؤ، ہے نا نہیں بھائی؟ جی جی بالکل. اور جو دوسرا والا حیا ہے تیار ہو جاؤ. تیار ہو جاؤ معنی میں نا. جی 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 صحیح ہے، چلیے نا صحیح ہے. حیتا کیا معنی ہے یار؟ دور ہو جاؤ. ایسا کا مانا نہیں، مطلب سیم میں نہیں ہے، مطلب ادھر آؤ. یہ تمہارے لیے ہے. اچھا جی ایک مثال تھی نا ہائی تلک. ہاں قالت حیت لک قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه. اچھا ہاں اس میں بہت اچھی مثال تو ہے یہ. جی قالت حیت لک، حیت یوسف سے کہہ رہی نا وہ زلیخا، تو تھوڑا آ بھی جاؤ. جی وہی وہی ہے. انشاءاللہ. حلم کے معنی بھی آؤ. اور الا معنی کیا ہے؟ جو علا اس کے ساتھ میں یوز ہوتا ہے. اچھا ہاں کا انظر. اچھا ہاں کا انظر. اور ماہ کے معنی بھی خاموش. الیکا معنی کیا ہے؟ الیکا. لڑکا کی معنی ہم کر سکتے ہیں کہ مطلب کیا کہیں گے اس کو. بنت یاسین کو سب پتہ، اگر آپ بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا بتائیے؟ تو ہم لوگ سبھی بول رہے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی بول ہی دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا بول کے بتا دیجیے. رویدہ کا ٹیک اٹ ایزی. اچھا ٹھیک ہے. علیہ کا معنی تھا وہ ہو رہا ہے لازم علیہ کا نا. ورا کا معنی کیا ہے؟ جی جی مطلب تمہارے پیچھے تو دیکھو، یہی ہے کیا؟ پیچھے دیکھو، وہی بچے جو بولتے ہیں وہ والا. ہاں شاید. چلیے یار بعد میں دیکھیے گا. ہم یوز کرتے ہیں نا ایسے واتا بھائی کہ اصل میں اگر پیچھے آپ کا کچھ ہو تو پیچھے تو دیکھو کہتے ہیں نا. ایسے امامت بھی ہے، مکانک بھی اپنے جگہ پہ رک جاؤ. علیکہ یو شوڈ. Yes. ٹھیک ہے آپ لکھتے رہیے، ٹھیک ہے بولیے مت. دیکھیے وقال ابو الطیب فی مدح سیف الدولہ کذا فلیسر من طلب العادی ومثل سراق فلیکن الطلاب. ایسے ہی رات میں چلے وہ شخص فلیسری، رات میں چلے وہ شخص، طلب العادی جو دشمنوں کو تلاش کرے، ومثل سراق تمہارے رات کے چلنے کی طرح، فلیکن الطلاب تلاش تعاقب ہونا چاہیے، تمہارے رات کے چلنے کی طرح ہی تعاقب ہونا چاہیے. دون کا انظر. بتائیے اس کو کون سمجھائیں گے؟ اس میں دیکھیے محل استشہاد جو آپ کا وہ یہ ہے فل یسری لام ہے. عمل آپ سمجھائیں اس کو. جی سر یہاں پہ بھی ہوگا لام امر، اور یہاں پر بھی بڑا جو ہے نہیں، یہاں پہ چھوٹا حکم دے رہا، مطلب نہیں سمجھا پا رہی سر. آپ دیکھیے نا اس کو پڑھیے نا. اصل میں یہ دیکھیے ابو طیب فی مدح سیف الدولہ. ابو طیب متنبی ہے، سیف الدولہ بادشاہ. آپ بتائیے. تو سر بادشاہ بڑا ہو گیا اور متنبی چھوٹا.
तो छोटा बड़े को हुक्म दे रहा है। तो ये तो हकीकी माना में नहीं हो सकता, तो फिर किस माना में? जी जी तो ये हकीकी माना में नहीं हो सकता ना, जब छोटा बड़े को हुक्म दे रहा है तो नहीं हकीकी माना में होना चाहिए। नहीं हकीकी माना में नहीं। जी, तो कॉन्टेक्स्ट से आप समझ सकते हैं इसको कि ये अबू तैयब जो है मुतनब्बी, तो सैफुद्दौला को क्या कह रहा है, वो इरशाद है, ये मतलब किसी को राह दिखाना है, इस तरह से एक बात कहना इरशाद है ये बस। जी नहीं भाई, ये अब इसका माना कर दें एक बार। कदा फलयसरी मन तलब अल आदी, ऐसे ही चले रात में वो शख्स जो दुश्मनों को तलाश करे, यानी तुम्हारे जिस तरह तुम चल रहे हो दुश्मनों की तलाश करने में, ऐसे ही उस शख्स को भी चलनी चाहिए जो रात में चल रहा है। और मिसल सुरा का, और तुम्हारे रात के चलने की तरह फलयकुन इत्तिलाबु, ताक़ुब होना चाहिए। किसी की तलाश करना हो तो, किसी के पीछे अगर ताक़ुब करना हो तो तुम्हारी चलने की तरह ताक़ुब करनी चाहिए उसको भी। जी जी, तो फिर मीनिंग से ही हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुतनब्बी मतलब सैफुद्दौला को खिताब नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों को कह रहा है कि अगर आप मतलब सैफुद्दौला की तरह बनना चाहते हो तो सैफुद्दौला मिसाल है जी, सैफुद्दौला ही है सब कुछ, इन्हीं की तरह आपको बस होना चाहिए, ये जो है इन्हीं की तरह आपको बनना चाहिए। तो ये लोगों से मतलब उनका कौल है, तो ये क्या है, ये इरशाद है, लोगों को मतलब वो रुश्द फरमा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए तो फिर आप ऐसा बनेंगे। जी जी नहीं भाई, शुक्रिया। ये किस माना वो इरशाद की माना हुआ है कि मुतनब्बी लोगों से कह रहा है कि तुम्हें भी ऐसा करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि आपको तैयारी के लिए ऐसा करनी चाहिए, तो बस वैसे ही इरशाद है, कुछ और नहीं है, और हकीकी मालूम नहीं है। वक़ाल युखातिबुहु, और मुतनब्बी सैफुद्दौला को खिताब करते हुए कहता है, अज़िल हसद अल हुस्साद अन्नी बिकबतिहिम फ़अंतल्लज़ी सय्यरतहुम लियहुस्सदा, के अज़िल दूर कर दो हासिदों का हसद मुझसे, बिकबतिहिम उनको जलील करके, आप हासिदों का हसद मुझसे दूर कर दीजिए, बिकबतिहिम उनको जलील करके, फ़अंतल्लज़ी आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने उनको मेरा दुश्मन, मेरा हासिद बनाया है। यहाँ जो महल इस्तिशाद है आपका, चलिए महल इस्तिशाद ही बताएं और आप वही बताएं, मीनारा आप बताएं तो कौन महल इस्तिशाद है यहाँ पर और क्या है माना। अजिल होगा सर। हाँ अजिल होगा, ठीक है। और ये मुझे लगता है दाआ होगा, दाआ, इरशाद तो नहीं होगा ये। क्या होगा, दा दा क्या होता है जी? दाआ दुआ, दुआ दुआ या दाआ क्या है वहाँ? दुआ। आपके पास किताब है क्या? जी सर। ठीक है ठीक है, ये दुआ है, तो दुआ कर रहा बेचारा के उससे दूर कर दो। ठीक है मेरा, बहुत बहुत अच्छा। और कुछ साथी कुछ बताएंगे यहाँ पर? सर पूछूंगी। हाँ रुकिए, पूछिए। सर जब छोटा बड़े को मतलब कोई भी फेल अमर का सेगा यूज करता है तो उसको दुआ बोलेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। जैसे को देखिए वो किसको कह रहा है, सैफुद्दौला को, कि हासिदों का हसद जो है ना तुम खत्म कर दो मुझसे, ये हुक्म तो दे नहीं सकता, तो इरशाद भी नहीं है कि उसको मतलब नसीहत कह रहा भाई कि तुम ऐसा कर दो, वो भी नहीं है। तो क्या कहता है, दुआ है, मतलब उसको दुआ का मतलब ये नहीं कि हाथ उठाकर दुआ मांगना, वही दुहाई देना होता है ना, किसी से दरखास्त कर इसी तरह करना कि भाई दुआ का माना वो है कि तुम ऐसा कर दो यार मेरे लिए काम यार। सर इल्तिमास का होता है? इल्तिमास नहीं है शायद, ये इल्तिमास भी शायद होता है एहतिजाज करना, मतलब जरूरत की तलब करना। नहीं में बताइए, तो ये इल्तिमास बन सकता है क्या? अजी देखिए, सबसे पहले हमें तो ये समझना चाहिए कि जब हम अरबी पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पूरा अरबी शरीयत या फिर दीन के लिए नहीं होता है। जैसे हम मतलब असल में जो हम मतलब सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश लोग, हम ज़्यादा दीनी होते हैं, इसी वजह से हम हर अरबी को दीन से एतबार से समझ लेते हैं। जो दुआ, इसका मतलब लफ्ज़ी माना है पुकारना, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई छोटा आदमी बड़ा से पुकारेगा तो दुआ होगा, शरई तौर पर नहीं, दीनी तौर पर नहीं। आप मत समझिए कि जैसे हम दुआ करते हैं वो नहीं, बस मतलब लफ्ज़ी तौर पर, ठीक है, तो दुआ होगा। और जब भी कोई बड़ा आदमी छोटे को कहेगा तो ऑर्डर यानी अम्र होगा।
اور التماس کسے کہیں گے؟ دیکھیے التماس جب جیسے کہ عمران قیس کہتا ہے کہ کفالت کی اپنے دوستوں مطلب دونوں دوستوں کہتے ہیں چلو اب یہاں پہ رک جاؤ ہم روتے ہیں. تو جب بھی کوئی دوست اپنے دوست کو کہے گا یا پھر مان لیجیے ہم کلاس میں ہیں بتا بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں تو ظاہر آرڈر بھی ہو سکتا ہے لیکن جیسے کہ ڈسکشن ہے تو یہ التماس کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. جب دو لوگوں کا رتبہ منصب یا پھر پوزیشن ایک ہوگا تو پھر وہاں پہ ہم التماس کہیں گے. جیسے اگر آپ کسی دوست کو کہہ رہے کہ بھائی پانی لاؤ تو یہ آپ کا مطلب التماس ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں تو آپ کہہ رہے بھائی پانی لاؤ کیا کر رہے ہو تو اس میں تھوڑا آپ اپنا مطلب پاور دکھا دیں گے تو پھر وہ آرڈر ہو جائے گا. اب وہاں پہ مان لیجیے کہ آپ کی مطلب بڑی بہن ہے یا پھر آپ کی امی ہے یا پھر آپ کی والد صاحب ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پانی لاؤ کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے نا. آپ ان کے مطلب تھوڑا عزت سے پکاریں گے آپ پانی لائیے ایسے کچھ کہیں گے تو اس میں آپ دعا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب فرق ہے. جیسے دعا ہم نے کہا جب کوئی چھوٹا بڑے کو کہے گا تو دعا ہوگا. التماس اپنے دوستوں کے درمیان میں پتا ہے کہ وہ چیز پورا نہیں ہو سکتا یا پھر ہم اگر کسی مطلب بے جان چیز کو پکارے تو تمن نہیں ہوگا. تو آگے اگر مطلب جب بھی آئے گا مثال تو انشاءاللہ سب کلیئر ہوگا. یہ ابھی فی الحال کلیئر ہے نا؟ جی جی بہت 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 ہے. جی جی. مجھے جو پتا ہے التماس وہی ہوگا جو ایک آدمی بہت سارے آدمی کو پکارے گا یا کچھ بولے گا یہ التماس ہوگا. کہاں سے ملا آپ کو وغیرہ؟ کیا میرا سمجھا نہیں اگر جی. اگر اگر کوئی بادشاہ ہے ٹھیک ہے اگر مان لیجیے کہ بادشاہ یا پھر پرائم منسٹر ہے تو کوئی حکم دے رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو کیا ہوگا؟ آپ کا التماس ہوگا. ظاہر ہے نہیں ہوگا کیونکہ وہ امر ہوگا بڑا چھوٹے کو حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مطلب کسی کتاب سے ابھی ملا ہے کیا مطلب دیکھے تو وہ نا پڑھ کے دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ دیکھیے کہتا ہے امرؤ القیس اپنے معلقہ کے شروع میں کہتا ہے بیچارہ کفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی ٹھہرو ہم رو لیں حبیب محبوبہ اور منزل کو یاد کر کے بسقط اللواء بین الدخول فحوملی جو کہ دخول اور حومل کے درمیان ہے. سقط اللواء میں جو کہ دخول اور حومل کے درمیان ہے. تو یہ دیکھیے اس کو مصنف کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا التماس کے معنی میں کفا ٹھہرو. ٹھیک ہے. یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے کیونکہ وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا ہے بیچارہ. تو ساتھی سے کہیے گا تو اب وہ حکم تو دے نہیں سکتے درخواستیں ہی کر سکتے. جیسے کہ اگر ہم نعیم بھائی ہیں اب نعیم بھائی سے ہم کہ یار بلاغت تم آپ ایک دن کلاس لے لیں یار دوست تو اس لیے نہیں بالکل حکومت کا حکم دیں گے کہ لینا ہی پڑے گا ایسا تو نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے لیں گے تو ٹھیک نہیں لیں تو کوئی بات نہیں. تو بس ایسا ہی ہے اپنے ہمجولیوں میں ہو تبھی جا کر کے ہو پائے گا. وہ کل لے لیجیے گا آپ. ٹھیک سنجنا منار آپ کو یہ ہونا جی سر آپ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک. اگلی مثال ہے دیکھیے وقال ایضا اور امرؤ القیسی کہتا ہے بندہ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی کہ اے لمبی رات صبح کے ساتھ روشن ہو جا لیکن صبح ہونا بھی تجھ سے اچھا نہیں ہے. مطلب رات بھی خراب بیچارے کی دن بھی خراب بیچارے کی. تو بتائیے میں آ رہا ہے اس کو کہاں محل استشہاد ہے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں تو اللہ کے ذریعے وہ بولتے ہیں نا سر تو اللہ تو تمنی ہوگا. اچھا اللہ فعل امر پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ فعل امر پھر بتائیں کہ جی فعل ہے امر جو جی سر حقیقی معنی نہیں ہے. یہاں دیکھیے ایھا فعل امر نہیں لیل فعل امر نہیں ہے طویل نہیں ہے. کون سا فعل امر بتائیے نا یہ تو ہے. کیا نہیں آ رہا آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ابھی آئے سر نیٹورک کی پرابلم ہو سکی تھی. ہاں بولیے فعل امر ثابت کیجیے سر آپ. یہ تو اصباح سر اللہ تو سر یہ تو فعل امر ہوگا لیکن یہ تو اصطلاح نہیں ہوگا نا کہ بڑے چھوٹوں کو منارا آپ یہ نہیں. بتائیں آپ کو یہ اللہ فعل امر کیسے ہوگا کیا معنی ہے اس کا؟
तमन्नी है सर, यहाँ तमन्नी तमन्नी के मीनारा, हम आपको जितना आप हमें ये बताएं पहले कि फ़ेल अम्र कौन है यहाँ पर, फिर आप ये बताएं कि उस फ़ेल अम्र का माना ये है और उसका हकीकी माना ये नहीं है, और फिर बताएं आपके ये जो है तमन्नी कैसे बना। आपको 2-3 चीज़ बताना है। म्यूट कीजिए फिर बताइए हमें, अनम्यूट कीजिए आप। अच्छा मीनारा कोई बात नहीं, देखेगा ना तो मेरी हो जी। सर मेरी बार बार नेटवर्क की इशू हो रही है और मुझे भी दिक्कत हो रही है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। देखिए मीनारा, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। आप देखिए अला, ये फ़ेल अम्र नहीं, क्यों फ़ेल अम्र का माना एक उसमें क्या है, फ़ेल अम्र फ़ेल मुज़ारे की तरह होता है। इफ़अल, उनसुर, इज़रिब, अकरिम, इस तरह वजन तो होता है। अंजलि ये होगा ना सर? सर अंजलि, हाँ, अंजलि होगा सर, गीतांजलि। अंजलि फैलाम जी। गीतांजलि जानते हैं आप? गीतांजलि, हाँ देखिए जी वही सर। अंजलि। ठीक है ठीक है, वही है गीतांजलि है। अब अंजलि का माना क्या है बताइए तो? इसका माना है रोशन होना। जी बताएं, कोई बता रहे बताइए। इसका माना है क्या? उनसुरी उख्तक इनका ज़ालिमतन व मज़लूमा। ठीक है, मदद कर रहे भाई। अंजलि का माना जो है असल में रोशन होना। तो रोशन होना वो किससे कह रहा है? रात से कह रहा है। तो रात को हुक्म दे ही नहीं सकते आप, रात को इंसान तो है नहीं, तो आप तो पता चल गया आपको हकीकी माना तो नहीं हो सकता। तो फिर किस माना में है? तो इस माना में ही तमन्नी के माना में। वो कह रहा है क्या है, रात मतलब काश कि तू सुबह सुबह के साथ रोशन हो गए जल्दी से। नहीं में कुछ कहेंगे आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत ही आसान चीज़ है। आप मान लीजिए कि आपका मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है, तो ऐसा होता है ना कभी कभार, हम कहते हैं अरे मोबाइल ठीक हो जा भाई, क्या हो रहा है। ऐसे हम कहते हैं ना, अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ ख़राब हो गई कि इसमें जान नहीं है, फिर भी हम कहते हैं, मतलब ये बिल्कुल तभी चीज़ है कि हम कहते हैं उसको खिताब करके कहते हैं भाई ठीक हो जाओ। तो यही चीज़ समझनी है, मतलब ये कभी हो नहीं सकता, फिर भी हम मतलब अपने मतलब जो इमोशन है उसको जाहिर करने के लिए कह देते हैं। उसी तरह यहाँ पे इमरान कैस बेचारा बहुत ही मतलब अभी उसके ऊपर परेशानी है, तो आप रात को खिताब कर रहा है कि भाई तुम चले जाओ। उसके बाद ये भी कह रहा है कि अगर तुम जाओगे उससे भी मेरा कुछ फायदा नहीं, मतलब दोनों सेवा है। यहाँ पे खिताब किसको किया जा रहा है? रात को किया जा रहा है, और गोया कि रात समझता नहीं है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। जी बताएं। नहीं भाई, हम लोग मदरसा में पढ़े ना हम लोग, तो हम लोग के साथ ऐसा होता था कि डर बहुत लगता था बचपन में। तो जैसे कि रात में अगर तकाजा हो गया किसी के सिंजे का और कोई साथी उठ नहीं रहा बगल में, तो वो बेचारा 2 से लेकर के सुबह तक वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, लेकिन बिस्तर पे। तो यही वाली बात है ये। अच्छा चलिए आगे देखिए मिसाल। फमन शाअ फलयबखल व मन शाअ फलयजुद कफानी नदाकुम अन जमील मतालिबी। तुम में से जो चाहे बुखल इख्तियार करे और जो चाहे सखावत करे। जो तुम्हारी सखावत है वो हमारे तमाम गर्ज से काफ़ी है, तमाम मतालिब से क्या है, काफ़ी है। इसको कौन समझाएंगे? सबीना आप इसे समझाएं। ये लामे अम्र है ना, फलिया वखल फलिया जो। ठीक है, इसमें तो फेले अम्र ही हो रहा है, लामे अम्र इसमें है। तो हकीकी माना नहीं है ये? बड़ा आदमी छोटे आदमी हुक्म नहीं दे रहा है? रुक जाइए अभी। नहीं, हकीकी ये ना माना में तो तखीर नहीं के है। माना में। हाँ हकीकी माना में नहीं, तखीर के माना में इख्तियार दिया जा रहा है कि भाई तुम बुखल करो, बहुतरी कह रहा ना ये, तुम बुखल करो चाहे सखावत करो, मुझसे कोई इख्तियार है। ये तखीर के माना में। पहले हमने किस माना में? तखीर के माना में। फिर देखिए अगली मिसाल है। अबू तय्यब मुतनब्बी कहता है इश अजीज़न औ मुत व अंत करीम। रहो तो ठीक ठाक अजीज़ होकर के, या मरो तो क्या है, अंत करीम, तुम करीम बन करके मरो। बैन तानिल क़ना व खफ़्फ़िल बुनूदी, नेज़ा जनी और झंडों के लहराने के दरमियान मर जाओ। रहना है तो इज़्ज़त के साथ अजीज़ होकर के, और मरना ही है तो नेज़ा जनी और झंडों के लहराने के दरमियान मर जाओ।
इसको समझाएंगे। नहीं मैं बताएं क्या करें आप। ये असल में इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल है ना और ये जो एग्जाम्पल है असल में इसके साथ में मुअल्लिफ से मतलब इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा कि असल में तखईर है क्या। ठीक है, एक जो एग्जाम्पल है बिल्कुल ये मतलब कहा जाए यहाँ पे है कि तखईर मतलब तस्वीर है, लेकिन तखईर वो चीज़ है जब आपको मतलब ख्यार मिले, आपको मतलब दोनों में से एक ही चूज करना है। ठीक है, और तस्वीर होता है मतलब जो दोनों आपके लिए मतलब एक ही हो। यहाँ पे जो बुखारी का कौल है, मतलब मैं पहले वाले एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ, फमन शाअ फलयबखल वमन शाअ फलयजुद वफ़नी नदाकुम अन जमीइल मसालिब। यहाँ पे बुखारी का कहना है सीधा सीधा कि आप मतलब जो चाहे मतलब बुखल करें, जो चाहे मुझे दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो मानना है यहाँ पे तस्वीर है मतलब दोनों चीज एक ही है। अब यहाँ पे दूसरी नंबर अबू तय्यब का जो मिसाल है, यहाँ पे उनका कहना है कि आप मतलब मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अजीज होके जिए या फिर आप मर जाए करीम होके। आप एक ही साथ देखिए, आप एक ही साथ मर नहीं सकते, आप एक ही साथ जी नहीं सकते, आपको दोनों में से एक चीज को क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे तखईर होना चाहिए मेरे नजदीक, क्योंकि तखईर वहीं पे होता है जब आप दो चीज एक साथ इख्तियार नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि तज़व्वज हिंद न कहा, आप हिंद से शादी कीजिए या फिर उनकी बहन से, आप दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। ठीक है, तो इसी एतबार से आप जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते एक टाइम पे। आपको हो सकता है कि मरना होगा या फिर जीना होगा। तो यहाँ पे मतलब मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ मालिक से। ठीक है नईम भाई, आप मत रखिए इत्तेफाक, आपको इख्तियार है। ठीक है, और अच्छा हमें इख्तियार है इसमें, आपको भी इख्तियार है। और मुसन्निफ ने इसको दिया है तखीर की मिसाल और इसको दिया है तस्बिया की मिसाल। बहुत से नहीं भाई नहीं, शायद मतलब ये भी हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि कभी मतलब कुछ कुछ जगहों पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इस किताब में भी। और मतलब जी एग्जाम के लिए हमें यही याद करना है, क्योंकि बस अगर मतलब जानने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तखीर और तस्बिया में बहुत बड़ा फर्क होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। जी जी नहीं, अगली मिसाल देखिए। नहीं भाई फर्क बताइए ना तखीर और तस्बिया में। तखीर का माना है आपको मतलब ऑप्शन दिया जाएगा, दो ऑप्शन, आप उनमें से आप एक ही चूज कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। ठीक है, और तस्बिया माना है कि आपके लिए दोनों चीज एक ही है, मतलब आप दोनों चीज को एक साथ मिला सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि इक़राइल फ़िक़्ह वल कुरान, तो आप कुरान को और फ़िक़्ह को एक साथ पढ़ सकते हैं। मैं अगर कहूँ इक़राइल कुरान अविल फ़िक़्ह, मतलब आप फ़िक़्ह पढ़ें या फिर कुरान पढ़ें। इससे मुराद आप कुरान भी पढ़ सकते हैं और फ़िक़्ह भी एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तज़व्वज फुलानन व यानी अखाहू, आप उससे शादी करें या फिर उसके भाई से शादी करें, तो आप जाहिर है एक से ही कर सकते हैं, दो से तो एक साथ मतलब एक ही साथ नहीं कर सकते। तो यही है, तखीर में आपको एक चूज करना पड़ेगा और तस्बिया में आप दोनों को एक साथ मिला सकते हैं। जी जी नहीं भाई, आज उसके बाद नेता भाई आप मतलब जो दो एग्जाम्पल ऊपर गए हो उसको समझा दीजिए, क्योंकि हमें नेट के लिए पढ़ना है, मुफ्ती नहीं अभी बनना है फिलहाल। हाँ तो वो समझ में आ गया ना। फमन शाअ फलयज़िद वाली जो है ना, ये मिसाल है उसकी इख्तियार की। कुरान में भी एक जगह कहना है लतानियर कहा कि इम्मा क्या शाकिरा व इम्मा कफूरा, हल अताल इंसान हिन मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। जाहिर सी बात है शाकिर कफूर वहाँ इख्तियार तो नहीं दिया गया आदमी को, बल्कि वो हाँ देखिए ये मिसाल है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। ये सब मिसालों में से आप सिर्फ इतना याद रखें कि फमन शाअ फलयबखल वाला आपको याद रह जाएगा, ये तखीर की मिसाल है। बाकी वहाँ पर इख्तियार नहीं दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कोई आदमी समझे कि कुफ्र और ईमान को इख्तियार दिया गया, जो चाहे इख्तियार करो, बल्कि वो अल्लाह ताला गुस्सा हो रहे हैं कि करोगे तो पीटेंगे हम। और ये जो मिसाल है इश अजीज़न व उमुद, ये मिसाल तस्वीर की है, जैसे मुसन्निफ का कहना है। और जो ये वाली मिसाल है अरूनी बखीलन ताल उम्रन बिबुखली, मुझे ऐसा बखील दिखाओ जो बुखल की वजह से उसकी उम्र लंबी हो गई हो, और ऐसा सखी दिखाओ कि जो ज़्यादा खर्च करने की वजह से मर गया हो। कौन समझाएंगे इसको? समीरा बानो आपका मैच सही हुआ आज तक, वैसे चल रहा? ठीक नहीं बजाइए। नहीं भाई, एक बार ये तारीफ करके जाइए, इसकी तारीफ बता करके जाइए, तहजीब की और बाहर।
اس کو آپ کو دیکھنے میں ہی مطلب پتہ چل جائے گا، جیسے کہ ماتا بھائی نے کہا کہ چاہیے کہ آپ کفری کرے یا پھر ایمان لائے. اب تو مطلب اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ بالکل تحدید ہے، وارننگ ہے. اور یہ جو مثال ہے کہ ارونی بخیلا تعالی عمرن ببخلہ وہاں تو کریما ماتا من کثرت البذل، تو آپ کو مطلب اگر ترجمہ بھی سمجھ جائیں گے نا تو کافی ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ آپ مجھے ایک ایسا بخیل دکھا دیجیے جس کا عمر لمبا ہو گیا ہو، زیادہ ہو گیا ہو، کس لیے؟ اپنے بخل کی وجہ کے لیے. تو ظاہر ہے وہ کبھی دکھائی نہیں سکتی، کیونکہ جو بخیل ہوتے ہیں، جو کریم ہوتے ہیں، سیوا ہوتے ہیں، جب موت آنا ہے آئے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی شخص بخیلی کی وجہ سے اس کا عمر زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور کریم مطلب کریم کی وجہ سے اس کا جو مطلب مان ہے وہ کمتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ پہلے نہیں لگتا ہے. تو یہی اتنا مطلب تعجیز ہے، آپ دکھا نہیں سکتے. کیا بولیں گے؟ جی یہ تعجیز ہے، تعجیز مطلب آپ مطلب اس میں عجز ہے نا. ہم معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو کوئی کر نہیں سکتا، اسی لیے تعجیز ہے. اس کو مطلب کوئی دکھا ہی نہیں سکتا کہ جو بخیل ہے اس کے مطلب بخل کی وجہ سے اس کا عمر گھٹ گیا ہو، عمر بڑھ گیا ہو. جی جی، آپ پوری دنیا میں ثابت نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ ایسا بخیل ہے جو بخل کرنے سے عمر بڑھ گیا اس کا. تو یہ کیا ہے؟ تعجیز کی مثال ہے. یہ دیکھیے امر کا سیگا ارونی اور ہاتھوں امر کا سیگا، لیکن یہ دونوں سیگے اپنے حقیقی معنی نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ علی وجہ الاستعلاء استعمال کیا بندے نے، بلکہ تعجیز کے طور پر استعمال کیا. بس اتنا سمجھنا تھا. ٹھیک ہے مطلب ابھی اصل میں اذان بھی ہو گیا اور 2 منٹ بھی ہو گیا مغرب کا، مطلب اذان کے بعد بھی شروع ہوتا ہے. جی شکریہ آپ لوگوں کا، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. اذا لم تخش عاقبۃ الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، اگر تمہیں رات کے انجام سے ڈر نہ لگتا ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی، فاصنع ما تشاء، تو تم جو چاہو کرو. ٹھیک ہے، جو چاہو کرو. رکیے اس کو سمجھائیے. تو سر اس میں بھی اختیار دے رہا ہے، تخیر ہے. اختیار دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ جو تم چاہو کرو. وہی ہے جو چاہو کرو پل تماشا تحریر والا. ہوتی ہے نا. ہم لوگ کو نہیں بولتے، ابو سب کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جو چاہو کرو، جو مرضی سو چاہو کرو. تم تو کیا وہ ہمیں اختیار دیتے ہیں؟ تو سر بھی بےزتی کرتے ہیں. اس کو ہاں کیا بولیں دھمکاتے ہیں، ہم کو بہت پیٹیں گے تم کو. گے؟ پھر اس کو کیا بولتے؟ تحدید. تحدید، دھمکیانا کسی کو. یہ والا تحدید ہے. سمجھ میں آئی والا؟ یس سر. ٹھیک ہے، اگلی مثال ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے، صبح ہو جائے. مطلب کہ محل کے ساتھ جو آپ کا یہ کون سمجھائیں گے؟ فاض آپ سمجھائیں گے؟ FAAZ نہیں سمجھائیں گے. عمل آپ سمجھائیں اس کو. یہ تو حقیقی معنی میں ہے نا، کلو اشربو. جی عمل بتائیں. مطلب یہ حقیقی معنی میں ہے، اور یہ فعل امر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا، مطلب اللہ تعالیٰ مخاطب اور اپنے بندوں سے مطلب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے. تو اور اس میں کیا بتانا ہے سر؟ عمل پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں اللہ کے علاوہ وجہ استعلاء استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کھاؤ اور پیو، مطلب کھانا ہی پینا پڑے گا، آپ بغیر کھائے پینے نہیں رہ سکتے. جی، یعنی کہ وہ دن میں کھانے سے روک رہا ہے اور رات میں کھانے کا حکم دے رہا ہے. دیکھیے اس لفظ کو دیکھیے، وہ ایسا نہیں کہ دن میں روک رہا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کلو فی اللیل ولا تاکلوا فی النہار. ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو، بل سے کہہ رہے ہیں وہ کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو. ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارة. کیا ہے یہ؟ تو سر یہ فعل امر ہی تو ہے. فعل امر ہی تو ہے. نہیں فعل امر تو ہے، لیکن نا حقیقی معنی میں ہے یعنی. جی سر یہ حقیقی معنی میں ہے. جیسے ایک جگہ آپ نے پڑھا ہوگا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے
تو زمین میں نکل جاؤ اور اللہ کا فضل روزی تلاش کرو، کیونکہ آپ جی پر سر، اس ضروری لیے ہے کہ کیا آپ جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے جائیں کمانے کے لیے۔ جی تو حقیقی معنی تو میں پھر کس سر، معنی میں یہ حقیقی معنی میں حقیقی نہیں معنی ہے، بلکہ کس معنی میں اباحہ، یعنی اباحت ہے بھائی تمہیں کھانے کی مرضی تو کھاؤ، پینے کی مرضی تو پیو صبح تک، بغیر کھائے پیے روزہ رکھو، بغیر کھائے پیے رکھ لو۔ ایسے ہی اباحہ کسے جمعہ کی نماز کے بعد جانا ہے کمانے کے لیے تو جاؤ، نہیں کمانا تو گھر میں سو جاؤ، یہ کیا اباحہ اباحت نہیں جائے، ہے۔ اباحہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھا دیجیے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اباحہ مانے مباح، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں وہ اس ضمن میں ہوتی ہیں، اس کو کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک، اس معنی میں ہوتی ہے وہ کرنا چاہیے اس کو مباح۔ روکنا، کیا روکنا، نہیں جائز کے معنی میں کہاں اباحت مباح کے جائز معنی ہے؟ بھی جائز ہوتے ہیں، روکنے کے تو کبھی نہیں گزرا۔ ہاں روکنا نہیں، جائز کے معنی میں، جیسے کہ آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ کھائیں پیئیں صبح تک، مطلب کہ فجر کے اذان تک، اور یہ بھی جائز ہے کہ مت کھاؤ پیو، ویسے ہی روزہ رکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ کلو واشربو یہاں پر اپنے حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ کس معنی میں؟ اباحت کے معنی میں، مباح ہونے کے معنی میں۔ دیکھیے ٹائم بھی نہیں رہا، اتنے ہی میں چلا گیا سارا، اور ابھی نموجد والی بچہ ہے پورا۔ دیکھیے شاور سوا کا اذا نابت کا نائبۃ یوما وان کنت من اہل المشورات، اپنے علاوہ لوگوں سے مشورہ کرو، اذا نابت کا نائبۃ، اگر کوئی مصیبت آن پڑے، اگرچہ تم کیا ہے ان لوگوں میں سے ہو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہو دوسرے سے مشورہ کرو، نہیں یار اس سے اوپر گزر گیا اسے۔ یہ رہا دیکھیے خود الکتاب بقوہ، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے کہا خود الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیا کہیں گے آپ؟ سمجھائیں اس کو، سبھی آپ ہی سمجھائیں۔ خود یہاں فعل امر ہے، اس میں کچھ بتانا ہے؟ یہ حقیقی معنی میں ہے، یعنی یہ تو بتانا آپ کو کہ ہاں حقیقی معنی میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کو کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تو اس کے بعد اعلیٰ وجہ استعلاء ہوا، تو حقیقی معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقی معنی میں ہی ہوگا نا؟ یس یس، حقیقی معنی میں نا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو وہ دیکھیے حقیقی معنی میں وہ حکم دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ کسی بھی انبیاء کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے احکام دیا گیا اور آپ اس کو مضبوطی سے تھامے نہیں، کسی بھی انبی کو یہ نہیں ہے، تو وہ حقیقی معنی ہے بالکل۔ دوسرے دن کیا کہہ رہی تھی؟ آپ میوٹ ہیں، کیا کریں؟ یہ کر لیجئے، تو یہ والی مثال سمجھائیے تو جو آپ کو دکھ رہا ہے شاور سوا کا والا۔ سر یہ شاید مجھے لگتا ہے التماس نہ ہو، مطلب وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ بڑا ہے چھوٹا کیا ہے، مصنف نے اس کو ارشاد لکھا ہے، التماس نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب ارشاد رہنمائی کے ٹھیک ہے، معنی میں کہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ جی سر ارشاد بھی ٹھیک ہے۔ پھر ابو عطاہیہ کہتا ہے وقت جناح کا ان منحت عمارت، اگر تمہیں حکومت ہی مل جائے تب بھی اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو، ورغب بنفسک عن لذ اللذات، اور لذات کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ تو یہاں آپ کے پاس دو امرے ہیں، وقفز اور ورغب، کون سمجھائیں گے؟ عمل سمجھائے تو سر مجھے نہیں مل رہا ہے کہ کس پیج پہ ہے۔ تو کیا اسکرین کہہ پہ رہا دیکھ وقت لیجیے نا، جی کیا کہہ رہی ہیں نہیں مل رہا ہے، تو میں نے کہا اسکرین پہ ہی دیکھ لیجیے، ڈائریکٹ جواب دے دیجیے۔ جی جی سر کیا کہہ رہے ہیں؟
यहाँ اسکرین پہ نہیں دکھ رہا آپ کو؟ جی اسکرین پہ نہیں دکھ رہا؟ اسکرین پہ جی سر دکھ رہا ہے، وہ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اچھا آپ کو اسکرین سے دیکھنا چاہیے. اچھا اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اسما آپ بتائیں اس کو. چلیے میں بتا رہا ہوں. وقفش کہہ رہا ہے کہ اپنے پر کچھ بچھا دو، پھر کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو. تو ابو العطیہ تو ایک شاعر تھا، اگر کسی اپنے بڑے بڑے سے کہہ رہا ہوگا یا پھر کہ اپنے اس سے کہہ رہا ہوگا بیچارہ، تو یہ کیا کرتا ہے شاعر آدمی ارشاد کر سکتا ہے، لیکن کسی کو نصیحت کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. وہ حکم نہیں دے رہا، وہ ارشاد کہہ رہا ہے بس. یہ دیکھیے فیامو تزور اے موت. ارشاد میں آئے گا کیا سر، رکیے؟ یہ بھی ارشاد میں آئے گا یہ بھی. ہاں دو مثال ارشاد کی ہے، ٹھیک ہے. جی سر. فیامو تزور اے موت آ جا، ان الحیات ذمیمۃ، جو زندگی نا بہت خراب ہے. ویا نفس جدی ان دہر کا حاضل، اے نفس تھوڑا ٹھہر جاؤ، تمہارا زمانہ جو بہت زیادہ دبلا ہونے والا ہے، مطلب بہت زیادہ تنگ ہے. تو دیکھیے یہاں محل استشہاد جو آپ کا یہ ہے زور اور جدی. بتائیے کیا کہہ رہا ہے وہ یا موت زور میں؟ بیچارہ بوڑھا ووڑھا ہو گیا ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے موت آ جاؤ بس. رکیے آپ سمجھائیں کیا ہے یہ. سر یہ تمنی کر رہا ہے، ہاں تمنا. تمنی کر رہا ہے بیچارہ. جب بھی موت آ مطلب جاؤ. ہاں جب بھی کوئی غیر عاقل چیز ہوگی، مطلب نان لیونگ تھنگس، تو اس کے لیے جب بھی کوئی بولے گا امر وغیرہ تو وہ تمنی میں آئے گا. تو دیکھیے ارینی جواد مات حجرن، مجھے ایک ایسا سخی دکھاؤ جو دبلا پتلا ہو کے مر گیا ہوگا. لعلنی اراما ترینا او بخیلا مخلدا، تاکہ میں دیکھ سکوں اس چیز کو جو تم دیکھ رہے ہو. یا پھر کہ کوئی ایسا بخیل دکھاؤ مخلدہ جو ہمیشہ رہا ہو. یہاں محل استشہاد جو آپ کا یہ ہے ارینی، کون بتائیں گے؟ سبینہ بتائیں. یہ کوشچن آ چکا پہلے بھی. یہ عجز کے اوپر کیا نام تھا؟ کچھ تو ایسی تھا. تعجیز، مطلب ایسا ہو ہی ہاں نہیں سکتا تعجیل. کوئی دنیا. جی. مثال دع من اعمال السر ما لا يصلح لك في العافيه، جو سر میں جو تم اعمال کرتے ہو اس کو چھوڑ کر کے ایسے کام کرنے لگو. نہیں سر میں کام کرنا شروع کر دو ان کاموں کو چھوڑ کر کے جو تمہیں علانیہ میں کام اچھے نہ لگتے ہو، ایسا کچھ. تو دا یہاں پر محل استشہاد ہے. تو بتائیے اگر اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، تو کیا اپنے حقیقی معنی میں یا کچھ اور ہے؟ حقیقی معنی میں یہ نا سچ ہے. بچے کو وہ نصیحت کر رہا ہے، مطلب حکم نہیں دے رہا ایک طرح سے، تو ارشاد میں لے رہا مصنف اس کو. چلیے جی باقی اتنے ہی کافی ہے. ٹھیک.